آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہا کی محبت فرماتے تھے۔ اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں موجود تھے، لیکن اس لشکر کا سپہ سالار حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ وہ لشکر مدینہ منورہ سے نکلا، مدینہ سے باہر ایک علاقے میں رکا۔ جب انہیں خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ بیماری میں ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو جائے اور ہم آگے چلے جائیں، اس لیے انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے مشاورت کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلیفہ بنے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو آگے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ تو وہاں پر بڑے بڑے صحابہ تھے، سب نے مشورہ کیا کہ ہم خلیفۃ المسلمین سے ملیں، جا کر ان کے سامنے دو باتیں رکھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ امیر المؤمنین سے جا کر کہیں کہ ہم جو لشکر آپ بھیج رہے آگے، اب مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کفار یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو آسمانی مدد من مسلمانوں کو پر اترتی ہے وہ اب بند ہو جائے گی، تو اس لیے مدینہ منورہ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم سارے رومیوں سے جنگ لڑنے کے لیے جائیں تو پیچھے مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ امیر المؤمنین، صحابہ کرام نے جو لشکر حضرت اسامہ کی سرپرستی میں بھیجا گیا تھا، انہوں نے مشورہ کیا ہے کہ لشکر آگے نہ بھیجے بلکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے واپس بلائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، عمر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جس لشکر کو میرے نبی نے تیار کر کے بھیجا اس لشکر کو ابوبکر کون ہوتا ہے واپس بلائے؟ دوسری بات یہ پیش کی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہے، اگر آپ لشکر کو واپس نہیں بلاتے تو کم از کم یہ کریں کہ اس لشکر کے جو سپہ سالار ہیں اس کو ہٹا کر کسی بڑی عمر کے صحابی کو بنائے۔ حضرت اسامہ تو نوجوان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جذبات میں آ کر فرمایا کہ عمر، جس کو سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر بھیجا ہے، ابو بکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس سپہ سالار کو تبدیل کر کے کسی اور کو بنائے۔ اور اس لشکر کو بھیج دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت، استقامت دیکھیے، اور وہ لشکر کو جب تیار کر کے بھیجا اور وہ جب روم کے سرحدوں پر پہنچے، رومیوں کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر آیا رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے، رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور اس استقامت کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے رعب کو ڈالا اور وہ اس جنگ سے فرار ہو گئے۔ 40 دن صحابہ کرام وہاں رکے، اور 40 دن کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر مختلف قسم کے فتنے اٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتدین کا فتنہ اٹھا ہے، جنہوں نے جو عرب کے قبائل علاقوں میں مسلمان ہوئے تھے، کلمہ پڑھا تھا، لیکن اسلام ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد وہ واپس اپنے پرانے دین کی طرف پھر گئے۔ دوسرا فتنہ اٹھا مسلمہ کذاب کا، جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور تیسرا فتنہ جو اٹھا وہ زکوٰۃ کے منکرین کا اٹھا۔ اب یہ فتنے اٹھے وہاں پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان تمام فتنوں کا کلا کما کرنا ہے، اور ان کے خلاف لشکر تیار کر کے بھیج دیا۔ مسلمہ کذاب کے خلاف بھی لشکر تیار کر کے بھیجا، اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی لشکر تیار کر کے بھیجا، اور مرتدین کے خلاف بھی لشکر تیار کر کے بھیجا کہ مرتدین کے سامنے دو باتیں رکھو، یا واپس اسلام کی طرف آ جاؤ یا اپنے جان کو کھونے کا بات کرو، کہ اگر تم اسلام کی طرف واپس بھیج دے تو ہم آپ کو بخش دیں گے، ورنہ آپ کا قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آتے ہیں کہ امیر المؤمنین، مسلمہ کذاب اور مرتدین کے خلاف تو آپ نے لشکر بھیجے، لیکن یہ منکرین زکوٰۃ، یہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باقی تمام احکامات ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے منکر ہیں، ان کو بعد میں قائل کریں گے، فی الحال ان کے ساتھ مصلحت کے ساتھ پیش ہے، ان کے خلاف جنگ نہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا کہ عمر، جس وقت آپ جہالت کے دور میں تھے، اسلام لانے سے پہلے تو آپ بڑے بہادر نظر آتے تھے اور بڑے بہادر دکھائی دیتے تھے، آج اسلام لائے تو بزدلی دکھا رہے ہو۔ دو باتیں عرض کی۔
کہ ابو بکر کی زندگی میں نہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنا چاہیے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹنی چاہیے۔ اللہ کی قسم ابو بکر کے دور خلافت ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی جانوروں کی زکات میں جانور کے ساتھ رسی باندھ کر بیچتا تھا، اگر آج اس نے رسی بھی روک لیے تو ابو بکر اس کے خلاف بھی جنگ کا لشکر بھیج دے گا۔ یہ وہ استقامت تھی جس استقامت کی وجہ سے، جس نے آج تک اگر کوئی مسلمان ہم زکات دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، اگر مسلمان آج کا زکات ادا کرتا ہے اس کو مکمل ثواب ملتا ہے، اسی طرح زکات کا ثواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے۔ اگر وہ اس وقت مصلحت سے کام لیتے یا نرمی دکھاتے تو آج مسلمان زکات ہی ادا نہ کرتے۔ اس وقت وہ ہمت دکھائی اور اس امت کو سنبھالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت کو سنبھال کر رکھا، نمازوں کا اہتمام کروایا، زکات کا اہتمام کروایا، حج کا اہتمام کروایا۔ مختلف فتنے اٹھے، تمام فتنوں کا کما کیا اور سب کی گردنوں کو اڑا کر رکھ دیا کہ ابو بکر کے دور خلافت میں اللہ کے احکام کوئی نہیں چھوٹنا چاہیے اور نہ نبی کی کوئی سنت چھوٹنی چاہیے۔ یہ وہ ابو بکر ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، مجھ پر جتنے لوگوں نے احسانات کیے تھے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے آپ کے، قیامت کے دن آپ کے احسانوں کا بدلہ میرا رب خود چکا دے گا۔ یعنی آج تک بھی ابو بکر کے احسانوں کے تلے اسلام دبا ہوا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت کی حفاظت کی، اس امت کو بچایا، اس امت کو سنبھال کر آج تک ہم تک اسلام کا ہر رکن پہنچا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کہ جس نے وقت کے اندر دشمنوں اور فتنوں کا کلا کما کر کے ہر رکن کو اسلام کا ہم تک پہنچایا۔ تو یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے کہ جہاں مساجد کے اندر اس حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر خلفائے راشدین ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کردار، ان کے واقعات کو پڑھنا اس امت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر چلتا ہے، میرے طریقے پر چلتا ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے، وہی جنت کا فرقہ ہے۔ باقی تمام کے تمام فرقے کلہم فی النار، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔